ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی پیاری دعا اس کو ہم کرتے ہیں۔ اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ یوں لکھا ہوتا ہے اللہ، اور اس کے آگے میم مشدد ہوتا ہے، تو یہ مل کے بن جاتا ہے اللہم، ٹھیک ہے۔ اور یہ پکارا جاتا تھا ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اللہم کا لفظ پکارا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی۔ اس کے بعد دیکھیں انی، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے انی، تو یہ انی میں دو لفظ ہیں، انا، اور یہ انڈیکیشن ہے یا۔ تو کسی لفظ کے اینڈ پہ جب یا آتا ہے تو گرامر کے رولز کے حساب سے یہ میرے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ربی جب ہم بولتے ہیں نا، تو ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب۔ اور اسی طرح اگر یا کی جگہ نون الف نہ لگا ہوا ہو، آپ کو بہت دفعہ بیشتر جگہوں پہ نظر آتا ہے، تو نون الف نہ انڈیکیشن ہوتی ہے ہمارا، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو یہ نون الف نہ جتنے بھی آتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آگے چلیں تو اعوذو، تو اعوذو میں دیکھیں اعوذو ہوتا ہے پناہ مانگنے کے لیے لفظ، یہ روٹ ورڈ، اور الف انڈیکیشن ہوتی ہے اکثر اوقات لفظ کے پہلے، جب کسی فعل کے پہلے آتا ہے الف کی انڈیکیشن، تو وہ ہوتی ہے میں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اعوذو یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر الف کی جگہ تا ہو تو وہ ہوتا ہے تم پناہ مانگتے ہو، نون ہوتا ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور یا ہوتا ہے وہ پناہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی گرامر بھی ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، آپ کو بتائیے۔ تو یہ نیمونک، یہ اس سے ایبریویشن یاد رکھیں اتنی، ٹھیک ہے۔ تو الف تا نون یا، اس میں اسی دعا میں ہمیں آگے یا نظر آئے گا، تو اس کے لیے ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، ٹھیک ہے۔ تو با ہوتا ہے ساتھ کے لیے، جس طرح بولتے ہیں بسم اللہ میں، تو یہ با لفظ ہوتا ہے ساتھ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اینڈ پہ جو کاف آ رہا ہے ابھی، جیسے میں نے آپ کو نا اور یا بتایا تھا، اسی طریقے سے کاف جب اینڈ پہ کئی الفاظ کے جب آتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں جزاک اللہ، تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے، تو کاف ہوتا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کو کاف آپ کو بے انتہا دعاؤں میں آپ کو نظر آئے گا، جب بھی ہم اللہ کو کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں، میں اللہ میں تیری ساتھ پناہ مانگتا ہوں، یا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے۔ قول لا یسمع، اب اس میں دیکھیں کیا ہے کہ قول جو ہے وہ بات کے لیے لفظ ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں میرا یہ قول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات کے لیے لفظ ہوتا ہے۔ اس طرح قل جب ہوتے ہیں تو کہہ دیجئے کا لفظ آتا ہے، تو یہ اس کے اندر روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ بات کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہ قول لا یسمع، تو یسمع میں مین لفظ کیا ہے؟ سماعت کا، سماعت کا مطلب ہوتا ہے سننا، ٹھیک ہے۔ تو یسمع ہے کہ وہ جو سنی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سنی جائے، کہ نہ سنی جانے والی بات، کیونکہ یہ با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے، تو با محاورہ ترجمے میں ہم اس کے الفاظ کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن ایکچولی الگ الگ لفظوں میں جائیں تو آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آتا ہے۔ من قول لا یسمع، اب آگے دیکھیں یہی رول آگے لگتا جائے گا۔ واو اور کا کے لیے ہوتا ہے عمل کا مطلب عمل یعنی کہ کام، یعنی کہ کوئی بھی ہم کہتے ہیں نا اعمال، تو عمل ہو گیا۔ اس کے بعد لا کا مطلب ہو گیا نہیں، یرفع میں کیا ہے؟ ارفع، رافع ہوتا ہے اونچی چیز، ٹھیک ہے۔ تو یرفع یعنی کہ جو بلند ہو، یعنی کہ جو مقبول ہو، یہ اس ریفرنس میں ہے کہ کوئی چیز جو بہت سمجھ لے کہ جو مشہور ہو جائے، یہ بہت جو پسندیدگی میں آ جائے، تو یہ ساروں کے معنی میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نا بلند ہونے والے عمل سے، کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ ایسی بات جو سنی نہ جائے، ایسا عمل جو مقبول نہ ہو، یا جو عرفہ نہ ہو، جو اونچا نہ ہو، بلند نہ ہو۔ وقلب لا یخشع، ٹھیک ہے، خشیت کا لفظ ہوتا ہے، تو یخشع ہے جس میں وہ قلب دل کے لیے ہوتا ہے، وہ دل کہ جس میں خشیت نہ ہو، جو اللہ کے خشوع سے، اللہ کے خضوع سے، اللہ کی ایک خشیت کی ہے نا کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، اس کا خوف، تو یہ خشیت کنسنٹریشن کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ ہم اپنے جو بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعلم لا ینفع، کیونکہ اس میں کیا لفظ ہے؟ علم ہے اور نفع، ٹھیک ہے۔ تو ینفع کا مطلب ہے کہ جو نفع نہ دے، یعنی تو اللہ سے ہم کس چیز کی پناہ مانگتے ہیں؟ کہ ایسی بات جو سنی نہ جائے، ایسا عمل جو بلند نہ ہو، اور ایسا دل جس میں خشیت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایسا علم کہ جس میں نفع نہ ہو، یعنی کہ غیر نافع علم، ایسی چیزیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی بہتری نہیں لاتے۔ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے
کہ ہم اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں اور زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے جیسے میں الگ الگ میں نے آپ کو توڑ کے بھی بتا دی ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا مروی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.